علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، برادران کرام، عزیز ساتھیوں، تمام خواتین اور مرد اور خواتین اور بچے، آج کا یہ دن جو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ ایک شادی کا دن ہے اور ایک ایسا دن ہے جو تقریباً ساری دنیا میں اس کا رواج ہے کہ شادی اور بیاہ کے ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر جگہ اس تقریب کا رواج پایا جاتا ہے۔ اور یہ تقریب دنیا میں سارے ملکوں میں اس لیے رائج ہے کہ چونکہ یہ تقریب سب سے پہلے آسمان پر اس کا وجود ہوا، اس کو وجود حق تعالیٰ شانوں نے آسمان پر عطا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس تقریب کو آپ نے انجام دیا اور اس کو وجود بخشا۔ اس لیے قیامت تک دنیا میں جب تک انسان رہیں گے یہ تقریب رائج رہے گی۔ اسی کو شادی کہتے ہیں، بیاہ کہتے ہیں اور میرج، اسی کے نام مختلف زبانوں میں مختلف نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے یہ کہ شادی کی مجلس میں، محفل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو وہ خوشی اور مسکراہٹ سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی غمگین نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی، بجائے اور جگہوں کے کیسے کیسے ماحول ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کا ایک ماحول، نام ہی شادی ہے اور اس کے اثرات بھی شادی کے ہوتے ہیں۔ شادی کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ اب تعالیٰ شانہ نے انسانوں کے دلوں میں ایسی چیز پیدا فرمائی کہ ایک آدمی اپنی بچی کو، اپنی لڑکی کو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے بچپن سے، اور پھر جب جوان ہو جاتی ہے، جوان ہو جانے کے بعد خوشی خوشی وہ اپنی بیٹی کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کا ساتھی اور رفیق اور جیون ساتھی ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتا ہے۔ تو یہ باپ کا اپنی لڑکی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا اور اس کا نام شادی رکھنا، اس کا نام شادی رکھنا، خوشی کا دن رکھنا، بجائے اس کے کہ باپ جب لڑکی کو جدا کر رہا ہے، اپنے سے دوسرے کے گھر میں بھیج رہا ہے، اب وہ وہاں رہے گی تو اس کے باپ کو غم ہونا چاہیے تھا، اس کی ماں کو غم ہونا چاہیے تھا، اس کے رشتہ داروں کو غم ہوتا کہ چلو بھائی غم کا دن ہے، آج سب لوگ اس کی فلاں آدمی اپنی لڑکی کو دوسرے کے گھر میں بھیج رہا ہے، لوگ لینے کے لیے آئے، اس کو لے آئے، لیکن اسلام نے اس کا نام شادی رکھا۔ شادی کا دن، خوشی کا دن، ملن کا دن، بندھن کا دن، اس کو یہ عنوان ملا، اس کو یہ ہیڈنگ دی گئی۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جس طریقے سورج کی ایک نشانی ہے، سورج بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، آسمان بتاتا ہے، چاند بتاتے ہیں، آسمان اور زمین کی طرح ایک باپ کا اپنی بیٹی کو جوان کر کے دوسرے کے گھر میں بھیج دینا، خوشی کے ساتھ، زیورات کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ، ہدیوں کے ساتھ اور مال و متاع کے ساتھ، مبارکبادی کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے دل کو تیار کیا اور اس جوان لڑکی کے دل کو تیار کیا اور اس کو تیار کر کے ان لوگوں کو کوئی اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی جانوں سے، جوڑے بنا کر پیدا کیا، تمہاری ہی جان سے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کو سکون حاصل ہو، تم اس کے ذریعے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرماتے ہیں کہ بیوی، جوانی میں بیوی دوست ہوتی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی دوست چاہتا ہے کہ دوست ملے، کوئی ہمراز ملے جس سے دل بہلائے، تو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں بیوی عطا فرمائی اور اس کو دوست کے طریقے سے رہے۔ بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، بیوی بھی ہے اور ہمدرد بھی ہے، تو دوست کے طریقے سے رہے گی تو اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی اپنی زندگی میں، اس کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، وہ خوشی سے اپنا زندگی کو بسر کرتی ہے۔ تو دوست بنایا اپنے فرماتے ہیں جب بیوی بڑھاپا آ جاتا ہے شوہر کا، تو بڑھاپے میں شوہر اور بیوی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے بچپن میں ماں باپ بچے کے لیے رحمت بنتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کی، اگر ماں باپ نہ ہو تو بچوں کی تربیت پرورش نہیں ہو سکتی، قدم قدم پر بچے کو ضرورت پڑتی ہے ماں کی، پانی پینے کے لیے، پیشاب پکانے کے لیے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے بچے میں طاقت نہیں کہ ادھر سے ادھر کیسے جائے گا، وہ کھانا کیسے کھائے گا، کیا چیز کھائے گا، وہ اس وقت بچے کو کس کھانے کی کون سی غذا کی ضرورت ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، تو اس کی ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اب اس کو ادھر سے ادھر کیسے لے کے آنا، اس کے کپڑے کیسے بدلنا ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، تو ماں باپ ایک رحمت ہوتے ہیں بچے کے لیے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے بچوں پر کہ ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو برا بھلا مت کرو۔ تو جس طریقے سے جوانی میں بیوی شوہر کے لیے دوست ہے، بڑھاپے میں بیوی شوہر کے لیے رحمت ہے۔ بڑھاپے میں بیوی اگر نہ ہو تو بہت دقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں، وہ ایسی عمر آ جاتی ہے تو اس کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، تھوڑی سی سردی تھوڑی سی گرمی، ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑھاپے میں بیوی رحمت ہے۔ تو بیوی بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اور بیوی سے گھروں کی رونق ہوتی ہے۔ جن گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں وہ گھر ویران سے معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے بعض علاقوں میں بیوی کو گھر والی کہتے ہیں، گھر والا کوئی نہیں کہتا ہے، گھر والی کا ٹائٹل بہت پرچلت ہوا، بہت مشہور ہوا کہ گھر کی رونق بیوی ہے، گھر کی رونق عورت ہے، عورت سے ہی گھر کی رونق ہوتی ہے، عورت سے ہی گھر کے تمام جو چیزیں لوازمات گھر کے ہیں وہ سب پورے ہوتے ہیں، عورت کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں عورتیں نہ ہوں، مرد ہو اکیلا، تو وہ اس کو اس کے لوازمات سے کوئی مناسبت نہیں کر نہیں پاتا۔ تو دنیا کے اندر نکاح رائج ہوا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانوں نے آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا، آسمانوں پر نکاح ہوا، اور نکاح کے ذریعے انسانوں کے رشتے بنتے ہیں۔ رشتوں کا پروڈکشن شادی سے ہوتا ہے، جتنے بھی رشتے دنیا کے اندر اتپن ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں وہ سب شادی کے ذریعے، کوئی ماں بنتی ہے، خالہ بنتی ہے، ماموں بنتے ہیں، چچا بنتے ہیں، بھائی بنتے ہیں، سارے کے سارے رشتوں کا پروڈکشن شادی سے ہوتا ہے۔ شادی اگر نہ ہو کوئی رشتے نہیں ہوتے، اور جن ملکوں میں شادی کا رواج نہیں ہے وہاں کوئی رشتے نہیں، وہاں ماں بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، خالو نہیں، ماں نہیں، ماموں نہیں، کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ اور ہندوستان کے اندر دیکھیے آپ کتنے رشتے پھیلتے ہیں، وہ رشتے شادی بیاہ میں آتے ہیں، رشتے سارے رشتوں کو یاد کرتے ہیں، لوگ غم کے موقع پر آتے ہیں، تسلی دلاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں انسانوں کو۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو دنیا کے اندر یہ رنگینی، دنیا کے اندر یہ خوشبو، اور دنیا کے اندر یہ آنسو پوچھنے والے کوئی نہ ہوتا۔
یہ بھی شادی کی برکت سے سارے رشتے حق تعالیٰ شانوں نے پیدا فرمائے. اس لیے کتنا بڑا احسان ہے حق تعالیٰ شانوں کا کہ شادی کے ذریعے رشتوں کو پیدا فرمائے, نکاح کے ذریعے رشتے بنائے, ہمدرد بنائے ایک دوسرے کے, اور ایک دوسرے کے غمخوار بنائے, ایک دوسرے کو پوچھنے والا بنائے, ایک دوسرے کو دلاسا دینے والا, ایک دوسرے کو سہارا دینے والا, دکھ درد بانٹنے والے. شادی کے ذریعے ہم کو دستیاب ہوئے یہ رشتے سب. اس لیے نکاح کتنی بڑی چیز ہے. اور نکاح کے ذریعے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر شادی نہ ہوتی تو ماں کیسے بنتی, اور ماں کے قدموں کی جنت کیسے ملتی انسان کو. اس لیے ماں جو ہے ایک بہت بڑا رشتہ ہے ماں کا, شادی کے بعد حاصل ہوتا ہے. شادی اس کا ذریعہ ہے, شادی ماں بننے کا. تو ماں بننے کے بعد کتنے درجے بندوں کو ملتے ہیں, اولاد کو ملتے ہیں, اولاد کو سکون ملتا ہے, اولاد اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. ماں بھی اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپتی ہے, جتنی محبت ماں کو بچے سے ہوتی کسی چیز سے نہیں ہوتی. سارے دکھ درد بھول جاتی ہے ماں اپنی اولاد کے لیے, اور اولاد کی خوش قسمت خوش نصیب ہے جب اپنی ماں کو دیکھتے ہیں سارے غم ان کے دور ہو جاتے. تو یہ رشتے, یہ شادی بیاہ, یہ نکاح آسمانی چیز ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ ہے. نکاح کا سلسلہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے شروع کروایا, اور طلاق کا سلسلہ شیطان کے ذریعے شروع ہوا. طلاق ہوتی ہے تو شیطان کو ہوتا ہے, نکاح ہوتی ہے تو انبیاء کرام کا سنت ادا ہوتی ہے. نکاح کا ایک رسی کا کنارہ عرش پر ہے اور ایک سرا فرش پر ہے. جتنے لوگ نکاح کرتے ہیں وہ عرش کی رسی کو تھامتے ہیں, ان کو مضبوطی ملتی ہے, ان کو طاقت ملتی ہے, ان کو سیفٹی ملتی ہے, ان کو عبادت ملتی ہے, سرپرستی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو لوگ طلاق دیتے ہیں انہیں شیطان کا ساتھ ملتا ہے, جدائی ملتی ہے, غم ملتا ہے, ٹھوکریں ملتی ہیں, مقدمے ملتے ہیں, کیس ملتے ہیں, پولیس ملتی ہے. سب کی خاصیت الگ الگ ہے, نکاح کی خاصیت الگ, طلاق کی خاصیت الگ. اسی لیے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بری چیز طلاق ہے. اور نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, کتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں, اور نبی کا طریقہ دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے, رائج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پہنتی ہے کہ اللہ کے نیک اور پیارے محبوب بندوں کا راستہ دنیا کے اندر چنا لوگوں نے چلنے کے لیے کہ اس پر چل رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ نبیوں کا دنیا کے اندر ختم ہو جائے اور دنیا کے اندر لوگ انبیاء کرام کا طریقہ اختیار نہ کریں تو کتنی دنیا کے اندر مایوسی ہوگی, کتنی اندھیرا ہوگا, کتنی بے چینی ہوگی. اور اگر انسان دنیا کے اندر انبیاء کے طریقوں پر چلتا رہے گا تو اس کے دل کے اندر روشنی آئے گی, دل میں طاقت آئے گی, دل میں اس کے پاور آئے گی, حق اور باطل کو سمجھنے کا نور آئے گا اس کے اندر. اس کی عقل کام کرے گی کہ یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح ہے. اس سے اتنی رہبری ملتی, گائیڈنس ملتی ہے نکاح اس کے ذریعے انبیاء کے طریقوں پر چلنے سے. آج جو ہم لوگ اتنے دنیا کے اندر جو راستے غلط سرت مسگائیڈ ہو رہے ہیں لوگ, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا انسان انبیاء کے راستے سے ہٹ چکا ہے, انبیاء کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. اور انبیاء کے راستے سے ہٹ کر وہ منمانی اپنے راستہ خود چن رکھا, اس کے نفس نے اسے راستہ بتا رکھا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے. نہ وہ مشورہ کرتا ہے بڑوں سے, نہ مشورہ کرتا ہے ماں باپ سے, نہ مشورہ کرتا ہے اپنے کسی استادوں سے, نہ مشورہ کرتا ہے کسی اور اللہ والوں سے. بس اس کے دل اور دماغ میں جو بات آئی بس وہ اس میں ٹھوکریں ملتی ہیں. لہذا یہ جو نکاح ہے یہ اس بات کا میسج دیتا ہے, اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کی شروعات میں اور اپنی زندگی کے بیچ میں اور اپنی زندگی کے لاسٹ میں اور اپنی زندگی کے ارد گرد جو ہمارے حالات ہیں, ماحول ہیں, جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جڑے ہوئے راستے ہیں, ان سب طریقوں میں, ان سب راستوں میں
انبیاء کے راستے کو دیکھیں، غور کریں اور چنیں اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر ایک نور پیدا ہو، ہمارے اندر ایک مٹھاس پیدا ہو، ہمارے اندر ایک رسیلا پن پیدا ہو، ہمارے اندر ایک جو بھڑکاؤ پن ہے وہ ختم ہو، ہمارے اندر ایک تحمل آئے، ایک برداشت آئے۔ یہ نہیں کسی نے کوئی بات کہی بس چڑھ ڈالی آستین، فوراً غصے میں آ گئے، فوراً برس گئے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو سن کر ہمارے اندر ایک ہمدردی پیدا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبیوں کے طریقے پر چلیں گے، جب ہم اللہ کے محبوب بندوں کے راستوں کو اپنا راستہ بنائیں گے، ان کو فالو کریں گے اور اس کا ہم لوگ اپنے دل میں اس کو ٹھانیں گے کہ یہ راستہ ہماری کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ یہی راستہ ہم نے جب چنا تھا، جب ہماری شادی ہوئی، جب ہماری بیوی آئی تھی تو میں نبی کا طریقہ چنا تھا، نبی کے طریقے پر ہم نے ایک عہد لیا تھا، نبی کے طریقے پر سارے لوگ آئے تھے، ہمارے سارے رشتہ دار آئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے اس موقع پر، تو ہم کو اس شادی کے بعد بھی اپنے جون طریقوں کو اختیار کریں، اس طریقے میں ہم نبی کے طریقے کو ضرور اپنے آپ کو سامنے رکھیں، کیونکہ جب ہم نے نبی کا طریقہ اختیار کیا شادی میں تو ہمارے ساتھ کتنے لوگوں نے ساتھ کیا، کتنا ہم کو ویلکم کہا گیا، کتنے مہنگے شادی محل میں ہماری رسم ادا ہوئی، کتنے مہنگے کھانے کھلائے گئے، کتنے مہنگے سوٹ سلوائے گئے، کتنے لوگوں نے خوشیاں بانٹی، کتنے لوگوں نے پھول پھینکے، کتنے لوگوں نے آج ہم کو خوش آمدید کہا، مبارکباد دی۔ وہ کیا چیز ہے جس پر آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے؟ وہ نبی کا طریقہ ہے، وہ طریقہ رسول ہے، وہ رسی ہے جو رسی عرش سے چلی ہے، زمین فرش پر ہے، اس رسی کو آپ نے پکڑا ہے، اس رسی کی برکت ہے، اس رسی کا نور ہے، اس رسی کی روشنی ہے، اس رسی کی پاور ہے، اس رسی کا مٹھاس ہے جو آپ کو اتنے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ یہ چیز صرف ہماری زندگی کے شروع دن میں ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ طریقہ ہم کو بیچ میں اپنے طور طریقوں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہوا ہے، نیا رشتہ ہوا ہے، نیا ہم کو لوگ ملے ہیں، نیا سماج ملا ہے، نئی تہذیب کے لوگ ملے ہیں، نئے مزاج کے لوگ ملے ہیں جو ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے، لیکن وہ ہم کو ملے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہم کیسے رہنا، ان کے ساتھ کیسے ہم کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بھڑکاؤ تو نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، ان کے ساتھ مقدمے بازی نہیں کرنا، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان تمام طور طریقوں میں وہی طریقہ جس طریقے نے آپ کو باندھا ہے، شادی ہوئی ہے، وہی طریقہ آپ کو پھر ہم کنارے لگائے گا، اس کنارے سے لگنے سے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہم کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ ہم نے شادی میں کیا تھا؟ اور وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ نبی کا، وہ طریقہ عرش کی رسی کا، جو رسی آپ نے پکڑی ہے، جو فرش پر آپ نے رسی پکڑی ہے عرش والی۔ کتنے لوگ ایسے شادیاں کرتے ہیں، لو میرج کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں، تو وہ شادی تو ہو جاتی ہے ان کی، انسانیت کا تو اتپن ہوا، لیکن وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہوا۔ اس میں اتنے لوگ آپ کو ویلکم کہنے نہیں آتے ہیں، اتنے لوگ اس کو آپ کو ویلکم نہیں کہتے ہیں، اتنے لوگ اس میں آپ کو مبارکباد نہیں دیتے ہیں، اس میں اتنے شادی کارڈ نہیں بٹتے ہیں، اس میں اتنے مہنگے کھانے نہیں کھلائے جاتے ہیں، اتنے اچھے کپڑے پہن کر لوگ نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شادی ایک الگ طریقے سے ہوئی، لو میرج ہوئی، آپ نے اپنے مزاج سے، اپنے نفس سے وہ چنا ہے اپنا ساتھی، تو اس کا طریقہ اور ارینج میرج اور لو میرج میں یہ ڈفرینٹ ہے، یہ فرق ہے کہ یہ اس میں سارا سماج شامل ہوتا ہے۔ ارینج میرج کے اندر اس میں عزت ملتی ہے، اس میں آپ کو ایک جو بھی آپ کا حق ہے خوشی بانٹنے کا، وہ بھی آدمی آپ کے خاندان کا شامل ہوتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اس کو بھی خوش کیا، اس کو بھی وہ بھی شامل ہوئے آپ کی خوشی میں۔ تو ان تمام طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے آج کل کے ماحول میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ انسانیت کے طریقوں کو زندہ کریں۔ آج انسانیت کی بہت ضرورت ہے، آج دھرم سے زیادہ انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کے پھیلانے کی ضرورت ہے، چونکہ جتنے بھی دھرم ہیں وہ انسانیت کے پلیٹ فارم سے پلے بڑھے ہیں،
انسانیت کے پلیٹ فارم سے دھرم کا پرچار ہوتا ہے. جس دھرم میں انسانیت نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا پلیٹ فارم اسلام کا بھی انسانیت ہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آپ نے ایک بڑھیا اپنی بڑھیا کی ایک گٹھڑی اٹھا کر کہاں پہنچائی؟ اپنے سر پر رکھا، اور سر پر اٹھانے کے بعد آپ اس بڑھیا کی گٹھڑی کو لے کر چلے اور چلتے رہے. بڑھیا نے فرمایا کہ یہاں رکھ دو، وہاں رکھ دیا آپ نے. اور آپ نے پھر بڑھیا نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. کہا اچھا تم تو بہت اچھے آدمی ہو. کہ جی ہاں. تو آپ نے ان کے ہاتھ پر اسلام لایا. اس بڑھیا نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں تمہارے ہاتھ پر کہ تم اتنے اچھے اخلاق کرو. تو آج کا دن جو ہے یہ بھی انسانیت کا بوجھ اٹھانے کا دن ہے. اپنے سر پر انسانیت کا بوجھ کی گٹھڑی، انسانیتی گٹھڑی اٹھانے کا دن ہے. شادی ایک دوسرے کا کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کا دن ہے. بہت مبارکبادی ہے، مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس موقع پر اپنی خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس مجلس کو بڑھاوا دیا ہے، اس کی عزت بخشی ہے، رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت کو شدت قبول کرے.